تو اس دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، رزق میں تھوڑی سی کمی آ گئی، تو بڑی بڑی دور سے بریلی شریف جو طالب علم ہیں وہ آپ سے علم دین، علم حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو اب کھانے پینے کی قلت ہو گئی ہے، تو آپ کے کچھ شاگردوں نے یا آپ کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اب مسئلہ یہ ہے کہ بھوک کی جو ہے برداشت کم ہو گئی ہے، قلت کھانے کی ہو گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہمارے فلاں علاقے میں ایک نواب ہے، تو لوگ اس کے قصیدے گاتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ ان کو بڑا مال دیتا ہے، تو شاعر تو آپ ہیں، آپ ایسا کریں کہ اس نواب کی تعریف کے اندر کوئی قصیدہ لکھ دیں، کوئی قصہ لکھ دیں، کوئی شعر لکھ دیں، اور وہ اس کے بدلے میں اتنا نواز دے گا کہ کئی سال تک ہمارا راشن مدرسے کا چلتا رہے گا۔ تو آپ کچھ لکھ دیں اور اس نواب کی تعریف کے اندر کوئی قصیدہ۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو لاؤ، رجسٹر لے کر کے آؤ، پینسل لے کر کے آؤ۔ تو آپ کے شاگردوں نے رجسٹر دیا اور پینسل دے دی، تو جب لکھنے لگے تو کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ جب بھی قلم اٹھایا اور جب بھی لکھا، آپ اعلیٰ حضرت کی پوری تاریخ پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت نے جب بھی قلم اٹھا کر کے لکھا تو حضور کی نعت کو ہی لکھا ہے، جب بھی قصیدہ لکھا تو حضور کی تعریف میں لکھا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے پوری حیات طیبہ میں کسی اور کی تعریف میں نہ کوئی قصہ پڑھ سکتے ہیں نہ تعریف پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے، کسی کو سلام کرنا اور کسی کے سامنے جھک جانا یہ میرا مسلک نہیں ہے، جب بھی اعلیٰ حضرت جھکے ہیں حضور کے نام پر جھکے ہیں۔